السلام علیکم خواتین و حضرات، جاوید راٹھور عرض کر رہا ہوں۔ میں نے جیسے کہا تھا کہ میں گلگت بلتستان کے حوالے سے بات کروں گا، لیکن میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں آج آفس میں نہیں ہوں، چھٹی کا دن ہے، میں گھر میں بیٹھا ہوں باہر لان میں، اور یہاں شاید آپ کو ٹریفک کی آوازیں بھی آئیں، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ میں کوشش کروں گا کہ میں کھل کے بولوں تاکہ آپ میری بات سن سکیں۔ دیکھیں، گلگت بلتستان ہمیشہ سے جو ہے وہ ایک بڑا سینسٹیو ایریا رہا ہے، اور انگریزوں کے دور میں بھی بہت ساری طاقتوں کی یہ ایک نظر میں تھا، چونکہ ایک طرف اس کا بارڈر چائنا سے ملتا ہے، دوسری طرف واہ خان جو ہے افغانستان اور آپ کا جو رشیا تھا اس وقت سوویت یونین، اس سے ملتا ہے، تو لہٰذا یہ ایریا جو ہے اس کی سگنیفیکنس بہت عام ہے۔ تو جب پاکستان آزاد ہو گیا، پاکستان بن گیا، تو پھر اس وقت ایک معاہدہ کراچی ہوا، جو آزاد کشمیر کے اس وقت کے صدر تھے، انہوں نے حکومت پاکستان کے ساتھ ایک معاہدہ کراچی کیا، جس کے تحت جو ہے آزاد کشمیر گلگت بلتستان کا نظم و نسق جو ہے پاکستان حکومت کے حوالے کر دیا گیا، اور آزاد کشمیر کا نظم و نسق آزاد کشمیر حکومت کے حوالے کر دیا گیا۔ تو تب سے پاکستانی حکومت اس کو ایک نادرن ایریاز اور فاٹا کے ساتھ مل کے ایک وزارت ہوتی تھی، وہ چلاتی تھی، اور ایک کمشنر ہوتا تھا، وہی سپریم کورٹ کا جج بھی ہوتا تھا، وہی چیف منسٹر بھی، سب کچھ وہی ہوتا تھا۔ لیکن پھر 1972 میں جب بھٹو صاحب نے کچھ اصلاحات کی، تو اس وقت جو ہے وہاں پہ نادرن ایریاز کونسل بنائی گئی، اور نادرن ایریاز کونسل کا جو ہے کوئی لیکن اس کو بھی کوئی اس کا میرا خیال ہے چیف ایگزیکٹو تھا کوئی، تو پھر یہی کام رہا۔ تو پھر اس کے بعد جا کے 95 میں وہ نادرن ایریاز کونسل میں تھوڑی سی تبدیلی ہوئی، تو چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ لوکل بندہ وہاں سے بنایا گیا۔ تو پھر اس کے بعد اسی طرح رہا سلسلہ، گلگت کے لوگ جو ہے مطالبہ کرتے رہے کہ ہمیں ججز دیے جائیں، ہمیں عدلیہ دی جائے، ہمیں حقوق دیے جائیں، تو یہ ان کا مطالبہ رہا۔ تو پھر 2009 میں جا کر جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، تو انہوں نے وہاں پہ صوبے کی طرز کا سیٹ اپ دیا، جس میں ان کو گورنر دیا، اور نادرن ایریاز جو کونسل تھی اس کا جو تھا آگے جو وہاں اسمبلی دی، اور اسمبلی کا وزیر اعلیٰ بنایا، اور اس کے بعد صوبہ تو برائے نام بن گیا، لیکن صوبے کے پورے اختیارات نہیں ہیں، اور لوگوں کا جو مطالبہ ہے وہاں کے لوگوں کا کہ ہمیں پاکستان کی جو فیڈریشن ہے سینٹ اور اسمبلی کے اندر نمائندگی دی جائے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے جو لوگ ہیں وہ جو چاہتے ہیں ان کی رائے کو میرا خیال ہے اہمیت دی جانی چاہیے۔ ہم آزاد کشمیر کے لوگ ظاہر ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہو، لیکن ہم سچی بات یہ ہے کہ ہم نہ کسی کو ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں، نہ ہمیں ان کو ڈکٹیٹ کرنا چاہیے۔ البتہ ہم ان کے ساتھ کچھ گزارشات کر سکتے ہیں، ان کو کنونس کر سکتے ہیں، اور میرے خیال میں اس کا جو حل ہے وہ میری نظر میں پیش کرتا ہوں گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے بھی، حکومت پاکستان کے لوگوں کے لیے بھی، اور آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے بھی۔ دیکھیں، آپ گلگت بلتستان کے لوگوں کو ان کے بنیادی رائٹ سے تو انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ گلگت بلتستان آزاد کشمیر بلکہ مقبوضہ کشمیر اور مسئلہ کشمیر سے بھی جڑا ہوا ہے، تو اس لیے وہاں کی خصوصی حیثیت ہے، اس کو بھی نظر انداز کر کے اگر پاکستان مکمل طور پر صوبہ بنا لے گا، تو ظاہر ہے کہ پاکستان کا جو سٹانس ہے کشمیر کے حوالے سے وہ کمزور ہوگا، اور کشمیر کی تحریک جو ہے اس پر بھی اثر پڑے گا۔ اس لیے میں یہ تجویز دیتا ہوں کہ بالکل گلگت بلتستان کے لوگوں کو ان کے حقوق دیے جائیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہاں آزاد کشمیر کی طرز کا ایک سیٹ اپ بنایا جائے، جو سیٹ اپ چلتا رہے اس وقت تک کہ جب تک کشمیر کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ اور دوسری بات جو گلگت بلتستان کے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے، ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ جی ان کو پاکستان کی سینٹ اور اسمبلی میں نمائندگی دی جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیمانڈ ان کی بالکل درست ہے اور ایسا ہونا چاہیے۔ بلکہ میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں، آزاد کشمیر کو بھی پاکستان کی سینٹ اور اسمبلی میں نمائندگی دی جائے۔ ہمارے 10 ضلع ہیں، اور ہر ضلع سے اگر ایک MNA بن جائے، اور ہمارے 3 جو ڈویژن ہیں ان سے ایک سینیٹر بن جائے، تو تاکہ پاکستان کی سینٹ اور اسمبلی میں ہمیں جو نمائندگی دی جائے وہ انٹرم ہو، پرماننٹ نہ ہو، انٹرم ہو، عبوری ہو، اس وقت تک ہو جب تک کشمیر کا فیصلہ ہوتا ہے۔ جب رائے شماری کے اندر لوگ کوئی اور فیصلہ کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ فیصلہ پریویل کرے گا، وہ فیصلہ فائنل ہوگا۔ لیکن اس وقت تک اگر آزاد کشمیر کے اور گلگت بلتستان کے فیصلے اسلام آباد میں ہوتے ہیں، اور اسلام آباد میں ہماری بات کرنے والا کوئی نہیں ہے، ہماری سنوائی نہیں ہوتی، تو پھر اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں تو ایک کالونی کی طرح چلایا جا رہا ہے، اور یہ بات آزاد کشمیر کے لوگوں کو سمجھنی چاہیے، آزاد کشمیر کے پالیٹیشین کو سمجھنی چاہیے۔ دیکھیں، ابھی آزاد کشمیر کے اندر جو بحران جاری ہے پچھلے آپ کے 42 ڈیز ہو گئے، تو اگر پاکستان کی اسمبلی میں کچھ آزاد کشمیر کے لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہوتے، سینٹ میں بیٹھے ہوتے، تو میرا خیال ہے وہ اپنا انفلوئنس بلند کرتے، اپنی آواز جو ہے اٹھاتے،
تو یہ حالت نہ ہوتی، کشمیر کے لوگوں کو ان کے حقوق ملتے اور وہاں جو جانیں ضائع ہوئی ہیں، اس وقت اطلاعات کے مطابق 40 سے 50 جانیں ضائع ہو چکی ہیں، تو وہ جانیں ضائع نہ ہوتی. تو دیکھیں جو ہمیں انکلوژن کی طرف جانا چاہیے، پارٹیسپیشن کی طرف جانا چاہیے. دیکھیں بہت سارے لوگ جو خود مختار کشمیر کے حامی ہیں یا نیشنلسٹ ہیں وہ میری بات سے اختلاف کریں گے، لیکن دیکھیں آپ کو ٹھنڈے دماغ سے سوچنے کی ضرورت ہے. اس وقت آپ دیکھیں کہ اس وقت عربوں میں چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، جو کویت ہے، امریکہ کو بھی وہ تاوان دیتا ہے، امریکہ کا سب سے بڑا اڈا وہاں پر ہے، امریکہ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا. ابھی وہ پاکستان سے بھی وہ ڈیفنس کا پیکٹ کرنے چاہ رہا ہے کہ پاکستان کو تیل دے گا، پتہ نہیں کیا کیا. یہی حال بحرین کا ہے، یہی حال UAE کا ہے، یہی حال چھوٹی چھوٹی قطر کا ہے، ساری ریاستوں کا یہی حال ہے. اور ایون سعودی عرب جو بڑا ملک ہے اس کا بھی یہی حال ہے، کوئی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. لیکن اگر یہ ایک باقاعدہ ایک سیٹ اپ کے تحت ایک بڑی چھتری کے اندر ہوتے، تو جس طرح امریکہ کے اندر 50 ریاستیں ہیں اور چونکہ انٹرنلی وہ ساری اسٹرانگ ہیں، ان کو ڈیولوشن آف پاور ہے، ان کے پاس اختیارات ہیں، وہ اندرونی طور پر آزاد ہیں، تو امریکن جو مین گورنمنٹ ہے وہ پوری دنیا پہ حکومت کرتی ہے. تو یہی صورتحال عرب بھی کر سکتے تھے، تو یہی ہم پاکستان والے بھی کر سکتے ہیں. لیکن پاکستان والے تب ہی کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے حکمران جو ہیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے، وہ بجائے لوگوں کے اوپر جو ہے لوگوں کے ساتھ کھیل کھیلنے کے بجائے وہ ملک کے ڈیفنس کے اوپر اور ملک کی جو انٹرنیشنل پالیٹکس، انٹرنیشنل جیو پولیٹیکل جو چینجز ہو رہی ہیں، ان کی روشنی میں پاکستان کو کے مقام کو بہتر بنانے، اجاگر کرنے کے لیے توجہ دے، اور ملک کا جو انٹرنل سسٹم ہے وہاں ڈیولوشن آف پاور ہو جائے. اور جو پاکستان کے یونٹس ہیں، گلگت بلتستان ہے، آزاد کشمیر ہے، فاٹا ہے، بلوچستان ہے، سندھ ہے یا پنجاب ہے، پنجاب کے بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہاں 7 جو ہے آپ کے صوبے یا اسٹیٹ جو بھی کہہ لیں وہ ہونی چاہیے. اور ڈیولوشن آف پاور ہو، پاور کا ارتکاز نہ اسلام آباد میں ہو، نہ لاہور میں ہو، نہ وہ کراچی میں ہو، نہ وہ KPK میں ہو، نہ ہی وہ مظفر آباد میں ہو. ڈیولوشن آف پاور ہو کہ جو لوکل باڈیز ہیں ان کو اسٹرانگ کریں، لوکل حکومتوں کو اسٹرانگ کریں، اور تاکہ وہ اپنی ڈیولپمنٹ پہ اور اپنے سسٹم پر توجہ دے سکیں. ایک بندہ جو مظفر آباد میں بیٹھتا ہے یا لاہور میں بیٹھتا ہے، اس کو نہیں پتہ کہ وہ جا کے پنجاب کے کسی دور کے دیہات میں کیا سلسلہ چل رہا ہے، وہاں کے معاملات کو نہیں سمجھتا. یہی آزاد کشمیر کی صورتحال ہے، یہی کوئٹہ کی صورتحال ہے. تو ڈیولوشن آف پاور کرنا ہوگا اگر آپ نے ملک کو اسٹرانگ بنانا ہوگا. تو دیکھیں جب ملک کا مستحکم ہوگا، کشمیریوں کو ان کے حقوق ملیں گے تو ان کو کیا تکلیف ہے پاکستان سے، وہ خوش رہیں گے. لیکن جب ان کو ان کے حقوق نہیں ملیں گے، ان کی نمائندگی مرکز میں نہیں ہوگی، ان کی بات نہیں سنی جائے گی، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ اپنے لیے الگ راستہ ڈھونڈیں گے. یہی حالت ہے بلوچستان کی کہ وہاں اگر بلوچ نوجوانوں کو آپ جو ہے روزگار نہیں دیں گے، ان کی بات نہیں سنیں گے، تو وہ پھر کسی اور طرف بھاگیں گے، تو دشمن اس کو ایکسپلائٹ کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ اس بات کو پاکستانی حکام کو سمجھنا چاہیے، پاکستانی انٹیلیجنسیا کو، پاکستانی جو اکیڈیمیا ہے، جو رائٹرز ہیں، ریسرچرز ہیں، جرنلسٹ ہیں، جو اینکرز ہیں، ان کو اس بات کو سمجھنا چاہیے، اور جو پالیسی ساز ادارے ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے. اور یہ ریفارم جو ہے ملک کے اندر جلد سے جلد کریں گے آپ. اگر آپ یہ ریفارمز نہیں کریں گے تو یقین کریں ملک کو بہت نقصان ہوگا. ساری جو آپ کی اکائیاں ہیں وہ آپ سے دور بھاگیں گی. اگر آپ ان کو انصاف دیں گے، ان کو حقوق دیں گے، ان کی بات سنیں گے، ان کے اوپر اعتماد کریں گے، ان کو اختیار دیں گے، ان کو فرائض بھی دیں گے، تو وہ آپ کی بات سنیں گے، تو ملک مستحکم ہوگا. ملک جو ہے کسی ایک اسٹیبلشمنٹ کا ملک نہیں ہے، نہ بیوروکریسی کا ملک ہے، نہ پالیٹیشین کا ملک ہے، نہ عوام کا ملک ہے. عوام کا ملک تو پہلے ہے، لیکن سب کا ملک ہے جو ملک میں رہتے ہیں. تو اس لیے جو بھی ملک میں رہتے ہیں ان سب کی رائے کو سننے کے بعد اس کو احترام دینا چاہیے، اس کی کو اہمیت دینی چاہیے، اور پھر اس کے بعد اگر آپ پالیسیز بنائیں گے تو وہ پالیسیز ملک کے فائدے کے لیے ہوں گی. جب آپ کی پالیسیز اس لیے بنے گی کہ فلاں پارٹی کو فائدہ ہو، یا فلاں پارٹی کو حکومت میں لانا ہے، فلاں پارٹی کو حکومت سے نکالنا ہے، فلاں شخص کو پروجیکٹ کرنا ہے، اس سے ہم نے یہ کام کروانا، تو یقین کریں آپ جب ملک کی خدمت نہیں کر رہے اور نہ آپ ملک کو مستحکم کر سکیں گے. آپ میری بات کو سنیں. دیکھیں مجھے کوئی ذاتی کسی سے کوئی لالچ نہیں، نہ کوئی مجھے کسی سے کوئی امید ہے. میں صرف اس وقت چاہتا ہوں کہ بر صغیر کے مسلمان پہلے ہی جو ہے پس رہے ہیں. اگر خدا نخواستہ پاکستان کو کچھ ہو گیا تو پورا بر صغیر بیروت بن جائے گا. جو انڈیا میں رہنے والے مسلمان ہیں ان کا برا حال ہوگا، جو کشمیر میں رہنے والے ہیں ان کا برا حال ہوگا، جو پنجاب میں رہنے والے ہیں، KPK میں رہنے والے، سب کا برا حال ہوگا. آپ آنے والے وقت کو سمجھنے کی کوشش کرو. پاکستان کے لوگوں، پاکستان کے لیڈروں، پاکستان کے حکمرانوں، آپ جو ہے اپنے دماغوں کو کھولو، ایک براڈر ویژن کے ساتھ دیکھو کہ دنیا کس طرح بدل رہی ہے، کس طرف جا رہی ہے دنیا، اور اس دنیا کے بدلتے ہوئے حالات میں آپ نے اپنے کس طرح نیویگیٹ کر کے اپنا راستہ بنانا ہے، اپنے ملک کو آگے لے کے جانا ہے، ملک کے اندر اپنی انٹیگریشن کو مضبوط کرنا ہے.
ملک کے اندر آپ نے انڈسٹری جو ہے بنانی ہے، لوگوں کو روزگار دینا ہے، غربت کا خاتمہ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن اگر آپ اس سوچ کے ساتھ سوچیں، عوام کے لیے آپ کے پاس ایمپیتھی ہو، ہمدردی ہو، یہ آپ کا جو جذبہ ہے ایروگینس کا اور اگنورینس کا کہ آپ نے ہر حالت میں جو فیصلہ آپ کرتے ہیں وہی صحیح ہے، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، اور ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ کوئی انسان عقل کل ہو نہیں سکتا کسی بھی صورت میں۔ میں یہ نہیں کہتا جو باتیں میں کہہ رہا ہوں یہ 100% صحیح ہے، ان کے اوپر آپ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں، ان پر آپ اعتراض کر سکتے ہیں، اس پر بحث ہو سکتی ہے، ممکن ہے کہ مجھ سے بھی زیادہ اچھی تجاویز سامنے آئے، لیکن ڈائلاگ تو ہو نا، لیکن مکالمہ تو ہو نا۔ لیکن اگر مکالمہ ہی نہ ہو، ڈائلاگ ہی نہ ہو، تو پھر بات آگے کیسے بڑھے گی؟ چلیں دوستو، اپنا خیال رکھیے گا، پھر انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔